بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة صاحب الحمد والمقام المحمود ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ومولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بھائی پر محمد آج اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا جو اسلامی نیا سال ہے وہ غم امام حسن علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ غم جو ہے وہ ہزارہا خوشیوں پہ بھاری ہے۔ جس کے پاس غم حسین اور غم اہل بیت ہوتا ہے اس کے پاس دنیا کی ہر خوشی موجود ہے۔ آج کا ماحول جو بیماری چلی ہوئی ہے اور جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنس وغیرہ ہیں ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم پرشاسن اور حکومت کی بات کو مان رہے ہیں، ہمارے مراد اکرام ہیں ان کے فتاوے بھی یہی ہیں کہ آپ کا ملک اور اس کا نظام، اس کا قانون جو آپ کو کہتا ہے آپ اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اگر آپ ان کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے فتوے پہ بھی آپ عمل نہیں کرتے۔ یہ احتیاط کی سب سے بڑی منزل ہوتی ہے۔ اب کہاں ایک کافر حکومت کا جو نظام اور کہاں ایک مرجع تقلید کا فتویٰ، کوئی ربط نہیں ہے، مگر نظام کو سنبھالنے کے لیے، انسانیت کو سنبھالنے کے لیے، بقا کو سنبھالنے کے لیے مطابقت لائی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے فتوے پہ عمل کریں تو ہمارا فتویٰ یہ ہے، جو آپ کا ملک، جو آپ کی حکومت جس بات کا دستور اور حکم آپ کو دے رہی ہے، جو نظام آپ کو بتا رہی ہے، جس بات سے روک رہی ہے اس سے رکیے، اور جس بات کو کرنے کا حکم دے رہی ہے اس کو کیجیے۔ عزاداری پہ نہ تو کل پابندی تھی نہ آج پابندی ہے، بس یہ ہے کہ احتیاط کی بنا پہ جو حکم آیا ہے، جو فرمان آیا ہے، جو دستور آیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس سے ہٹ کے عزاداری کو منایا، اگر ہم اس سے ہٹ کے عزاداری کو منائیں گے تو گویا کہ ہم نے فتوے کے خلاف عمل کیا۔ اب خود بتائیے، ہم اگر عزاداری کر رہے ہیں اور وہ مطابق فتوی مرجع تقلید نہیں ہیں تو کیا ہماری عزاداری قبول ہوگی؟ آیت اللہ سستانی نے جو فتویٰ فرمایا ہے، اگر ہماری عزاداری ان کے فتوے کے مطابق نہیں ہو تو کیا ہماری عزاداری قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آپ نے عزاداری، کسی ملک نے عزاداری کو کرنے سے منع نہیں کیا ہے، پر جو شرائط بتائے ہیں ان شرائط پہ عمل کرنا ہے، اور ان شرائط پہ عمل کر کے ہم دین کو بھی اپنے لیے سرخرو کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی، حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شرائط پہ عمل کر کے ہم نے ایک بہترین نظام کو پابند کرنے والا، نظام کو ماننے والا شخص بن گئے ہیں۔ اور اپنے دین یعنی جو رہنما ہیں ہمارے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے فتوے پہ عمل کر کے ہم اپنے آپ کو آپ کا تابع بنا رہے ہیں۔ تو عزاداری ہو، ماحول الگ ہے،
یہ ایک ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ایران وغیرہ میں جو ہے وہاں پہ روزات کھل گئے ہیں، حرم کھل گئے ہیں، مگر زریوں کے پاس ابھی کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو زری ہوتی ہے جہاں امام مدفون ہیں، اس زری کے پاس ابھی کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، نہ کم میں نہ مشہد میں۔ روزے کھل گئے ہیں، آپ آنگن میں جا کے بیٹھیے، صحن میں جا کے بیٹھیے، قالین 6 میٹر کی لگی ہوئی ہے، ایک قالین پہ یا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یا 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں تو وہ ایک فیملی کے افراد ہیں۔ اور باقاعدہ سینیٹائزر لگا کے جائیے، احتیاط کے ساتھ جائیے۔ یہاں تو کچھ بھی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی احتیاط نہیں ہے۔ جو اسلامی حکومت ہونے کے بعد وہاں پابندیاں ہیں، وہاں احتیاط ہے۔ عام دنوں میں وہاں کی صفائی اور نظام کا ماحول کچھ اور رہتا ہے، اور آج کل تو وبا اور مصیبت پھیلی ہوئی ہے تو اور زیادہ ماحول۔ جب روزات میں ذریعہ ابھی کھلی ہوئی نہیں ہے، صرف ذریعہ اس وقت کھلتی ہیں جب ذریعوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ جو کام کرنے والے ہیں، صفائی کرنے جاتے ہیں، وہ اس وقت ذریعہ کھلی جاتی ہیں، باقی ذریعوں کے پاس کسی زائر کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیارت پڑھنا ہے، دور سے کھڑے ہو کے زیارت پڑھیے۔ نماز پڑھنا ہے، آپ دوسرے ہال میں پڑھیے یا آپ آنگن میں پڑھیے۔ کیوں؟ آخر وہ بھی روزے کھول سکتے ہیں، آخر وہ بھی ذریعوں کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بیماری جو ہے یہ اہل بیت سے بڑی نہیں ہے۔ اگر اہل بیت ایک دستور فرمائیں تو یہ بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ امام رضا علیہ السلام اگر حکم فرمائیں، اشارہ کرتے ہیں، اگر امام اشارہ کرتے ہیں یا بیماری کو حکم دیتے ہیں کہ بیماری جائے گی نہیں، بیماری ختم نہیں ہوگی، بلا شک بیماری ختم ہو جائے گی۔ مگر کیا ماجرا ہے کہ ذریعہ بند ہیں، بیماری موجود ہے، ذریعوں کے پاس جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ ماجرا صرف یہ ہے، لوگوں کو بتانا ہمارے لیے یہ ضروری بن گیا ہے کہ دیکھو ہم کھلے میدان میں بھی امام کا غم منا سکتے ہیں، بند کمرے میں بھی امام کا غم منا سکتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ کیونکہ امام نے جہاں شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں وہاں صبر کے جوہر بھی دکھائے ہیں، ورنہ خود فرزند رسول ائمہ علیہ السلام بیماری کو ختم کر سکتے ہیں، مگر بیماری اپنے حساب سے چل رہی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی مصیبت کسی کے اوپر نازل ہوتی ہے تو وہ مصیبت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ 2 حصوں میں کوئی بھی مصیبت ہو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک امتحان کی منزل میں ہوتی ہے اور ایک گناہ کی منزل میں ہوتی ہے۔ اگر بیماری آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد انسان عبادت الہی سے دور ہو جائے تو وہ اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے، اور اگر بیماری اور مصیبت آنے کے بعد انسان عبادت الہی کی اور زیادہ قریب ہو جائے تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کے بعد انسان کے مرتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ 2 حصے ہوتے ہیں، یا تو وہ گناہ ہے اس کے لیے، یا تو امتحان ہے۔ گناہ ہے تو اس کو سزا ملے گی، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دی جاتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت کے لیے روک دی جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے اگر مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو وہ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے، اور جب امتحان ہوتا ہے تو مومن کے لیے مصیبت ہے نا، تو امتحان ہے اس کے لیے۔ جب امتحان ہے تو اور وہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، جب کوئی بچہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ دوسری کلاس میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مومن امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے مرتبے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایسے نہیں فرمایا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اس کے مرتبوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو اس کے سامنے دنیا کی حیثیت کم ہوتی چلی جائے گی، اور جب دنیا کی حیثیت کم ہوتی چلی جائے گی تو وہ دنیا کی نہ دولت کو ترجیح دے گا، نہ دنیا کے کسی معاملے کو ترجیح دے گا۔ جب ترجیح نہیں دے گا تو لوگ اس کو ہلاک بھی کریں گے اور پریشان بھی کریں گے، اور یہ پریشانی پہ اس کو صبر کرنا ہے، ہلاکت پہ اس کو صبر کرنا ہے۔ صبر کر کے خدا بند عالم کو بتانا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں رہ کے، تیری منزلوں میں رہ کے امتحان میں صبر کر رہے ہیں۔ صبر کرنا ہمارا کام ہے،
امتحان میں کامیاب کرنا اور منزل معراج عطا کرنا تیرا کام ہے۔ تو یہ صبر کے مقام ہیں کہ ایسے عالم میں بھی ہم کو فرش عزا کی اجازت ملی ہے، ہم مجلس عزا کر رہے ہیں، ورنہ تو مجلس کرنے کے لیے لوگوں نے اولادوں کو قربان کر دیا۔ یہ محرم کا جو چاند آج کل نمودار ہوا ہے، یہ محرم کا چاند ایک مرتبہ نمودار ہوا تھا تو ایک عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا عزاداری کرنے کے لیے کہ وہ گھر میں شیرینی کا انتظام کرے، تبرک کا انتظام کرے، بچے موجود ہیں تو عزاداری حسین کے خاطر بچوں کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ یہ بچوں کو جو بیچا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ یہ صبر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے لیے صبر ہے، ہمارے لیے عزاداری ہے، مگر عزاداری سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صبر سے بھی عزاداری کر سکتے ہیں، شجاعت سے بھی عزاداری کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے عزاداری اس طریقے سے ہو کہ کسی کو ہم سے نقصان نہ ہو جائے۔ اگر ہماری عزاداری کی وجہ سے کسی ایک کو بھی نقصان ہو گیا تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو عزادار ہوتا ہے مجلس کا اہتمام کرتا ہے، مرثیے کا اہتمام کرتا ہے، نوحے کا اہتمام کرتا ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بالا ہے۔ ذاکرین کا اپنا مرتبہ ہے، مراثی خوانی کا اپنا مرتبہ ہے، نوحے خوانی کا اپنا مرتبہ ہے۔ یہ تمام جو ہے الگ الگ مرتبے ہیں۔ سب سے زیادہ مرتبہ جو ہوتا ہے وہ ایک عزادار کا ہوتا ہے جو اہتمام مجالس کرتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ مرتبہ؟ اس لیے کہ اس نے حالات فراہم کیے۔ اب حالات فراہم کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ذاکر کی نصیحتوں سے عمل کر لے، کوئی نوحے خاں کی نصیحتوں سے عمل کر لے، کوئی مراثی خاں کی نصیحتوں سے عمل کر لے، کوئی پیش خانی والوں کی نصیحتوں سے عمل کر لے۔ اگر کسی ایک ذریعے سے بھی کسی ایک زائر نے بھی عمل کر لیا تو عزادار کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی کو نقصان پہنچ گیا تو عزادار کو عزاداری کا ثواب نہیں ملتا بلکہ وہ ہلاکت میں چلے گا۔ تو ہمیں عزاداری اس طریقے سے منانا ہے جس طریقے سے ہمارے مراجع اکرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عزاداری بند نہیں ہوگی، عزاداری کرو چاہے دو ہی کیوں نہ ہو، ایک سننے والا ہو دوسرا سنانے والا ہو۔ اس لیے کہ دنیا کا دستور چاہے جتنا اینڈ پہ اور آخر پہ چلا جائے مگر دو سے باہر نہیں جاتا۔ دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی تو افراد موجود رہیں گے۔ دنیا اگر ختم ہو جائے گی تو بھی تو افراد موجود رہیں گے۔ ایک امام رہے گا جو نصیحتیں کرے گا اور ایک مامون رہے گا جو امام کی نصیحتوں کو قبول کرے گا۔ جب دنیا دو آدمیوں کے ساتھ رہ سکتی ہے تو کیا فرش عزا اتنے مومنین کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ مجالسوں کو مذہب سے جدا نہیں کرنا ہے، اپنی مجالسوں کو مذہب سے ملا کر اور متصل رکھ کے چلنا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں افراد کیسے کر رہے ہیں، فلاں افراد کیسے کر رہے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی ایک افراد عزاداری کو اس رنگ اور ڈھنگ سے کرتا ہے کہ اس میں بوئے مذہب نہیں پائی جاتی، خوشبوئے مذہب نہیں پائی جاتی، تو وہ اپنی قبر میں سوئے گا، ہم کو اپنی قبر میں سونا۔ وما علینا الا البلاغ، قرآن مجید سورہ یاسین گواہی دیتا ہے کہ تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہمیں تبلیغ کرنا، عمل کرنا انسان کا کام ہے۔ جو عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی جزا پائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ جانے گا، اس کا پروردگار جانے گا، اس کا ایمہ جانے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی کر رہا ہے غلط طریقے سے عزاداری تو اس کو نمونے عمل اور آئیڈیل نہیں بنانا ہے۔ ہمارے لیے نمونے عمل کوئی انسان نہیں ہے بلکہ امام صادق علیہ السلام ہے۔ امام علیہ السلام ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ جس طریقے سے ائمہ نے عزاداری منائی ہے، قید خانوں میں رہ کے عزاداری منائی ہے، قید خانوں میں رہ کے عزاداری بنائی ہے۔ ائمہ پڑھ رہے ہیں، امام پڑھ رہے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسوں کو سن رہے ہیں۔ ہم اور آپ کی نگاہیں اتنی گناہوں میں ملوث ہو چکی ہیں کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، مگر وہ امام منصوص من اللہ ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ امام پڑھ رہے ہیں اور فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔
مجلس ہو رہی ہے اور پڑھنے والا خود گریہ کناں ہے، خود رو رہا ہے، فرشتے خود رو رہے ہیں، ملائکہ خود رو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے عظمت امام حسین علیہ السلام. ہمیں اس عظمت کا لحاظ رکھنا ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ایسی یہ لوگ اس طریقے سے عزاداری کرتے تھے، یہ مصیبت انہی کی وجہ سے پھیل گئی، یہ بیماری انہی کی وجہ سے اضافہ پکڑ گئی. ابھی آپ نے دیکھا جماعتیوں کے ساتھ کیا ہوا. جب وہ لوگ جمع ہوئے تو پھر اس کے بعد یہی نیوز آنے لگی کہ ان کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے، ان کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے. اب اس جمع غفیر کے بعد سب سے بڑا جمع غفیر محرم الحرام میں ہونا ہے. اور یہ جو محرم الحرام میں، محرم الحرام کیوں کہتے ہیں اس مہینے کو؟ قرآن نے 4 مہینوں کو حرام بتایا ہے، اور حرام اس عنوان سے بتایا ہے کہ ان مہینوں میں قتل و غارت گری کو حرام قرار دیا ہے. کسی کو مارنا، کسی کو ستانا، کسی کو پیٹنا ان مہینوں میں حرام قرار دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن اس مہینے کو حرام اس لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ کسی کو مارو نہیں، کسی کو کاٹو نہیں، اور ہماری وجہ سے کوئی مصیبت میں آ جائے، ہماری وجہ سے کوئی پریشانی میں آ جائے تو ہم نے حرمت کو پامال کر دیا نا. ہم نے اس کی حرمت کو پامال کر دیا. ہمیں حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے. ہمیں جمع غفیر جو بنانا ہے وہ اس طریقے سے بنانا ہے کہ ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہمیں مجلسوں سے مطلب ہے. چاہے ہم 2 افراد ہوں گے ہمیں کوئی دقت نہیں، اس لیے کہ ہمیں کسی انسان سے ثواب نہیں لینا ہے، امام حسین سے ثواب لینا. اور دوسرا دستور یہ ہے جب انسان کچھ دیتا ہے جتنی اس کی صلاحیت اور جتنا اس کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. یہ گنہگار انسان کیا دے پائے گا اور کتنا دے پائے گا؟ ان کی ایک عطا ہو جاتی ہے نا تو فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے. انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں یہ سب چیزیں بیان ہوں گی. تو ہمیں اس لحاظ سے لے کے چلنا ہے عزاداری کہ عزاداری بھی ہو جائے اور ہم گناہ کے راستے پہ بھی نہ پائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جانتا نہیں ہے، انجانے میں گناہ کر دیتا ہے اور اس کی بڑی دردناک سزا ہوتی ہے. گناہ کبیرہ پڑھیے آپ، اس میں ایسے گناہ بھی ہیں جو انسان نہیں سمجھتا. جب اس کے سامنے روز محشر سجایا جائے گا، وہ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ گناہ، جس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، یہ تو گناہ تھا ہی نہیں. کہ تمہارے سمجھنے اور نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں جانتے تھے پوچھتے تھے، معلوم کرتے. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ دھیمے دھیمے بیان ہوں گی. تو ہمیں اس طریقے سے عزاداری کو لے کے چلنا ہے کہ عزاداری ہو جائے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ثواب مل جائے. اس لیے کہ ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے فرش اعضا نہیں بچھایا ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کو بلانے کے لیے فرش اعضا بچھایا. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے فرش اعضا پہ آئے یا فاطمہ زہرا ہمارے فرش اعضا پہ؟ اگر خلاف فتویٰ عمل ہوگا تو آپ لاکھ فرش اعضا بچھائیے، فاطمہ نہیں آئیں گی. اس لیے کہ جو فتویٰ دیتا ہے اس کے اوپر فاطمہ کے بیٹے کی تائید ہوتی ہے. اگر ان کے فتوے کے خلاف عمل ہوا تو شہزادی نہیں آئیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے فرش اعضا شہزادی کو بلانے کے لیے فرش اعضا بچھایا. ہمیں شہزادی سے عذر چاہیے، چاہے 1 افراد آئے یا 10 افراد آئے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. بس ہمیں عزاداری کو اس لحاظ سے کرنا ہے جو عزاداری کا صحیح آئینہ ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے آج، اور آج سے ہم اپنے اندر یہ چیز کو ودیت کر لیں، پیدا کر لیں، ڈال لیں کہ مولا ہمارے اندر خلوص کو ڈال دے، خلوص کو ودیت کر دے. ہمیں اس طریقے سے توفیق دے عزاداری کی جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں. ہمیں لوگوں سے سروکار نہیں ہے، لوگوں سے مطلب نہیں ہے. اگر تیری بارگاہ میں اعمال قبول ہو گیا تو لوگ اپنے آپ عزت دیں گے، اور اگر تیری بارگاہ میں اعمال قبول نہیں ہوا اور دھوکے سے ہم نے عزت بھی لے لی تو وہ عزت دھوکے کی رہے گی، چند دنوں کی رہے گی، جھوٹ بول کے رہے گی، چند مہینوں کی رہے گی. مگر جو وہاں سے عزت ملتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ قائم رہتی. معاویہ مر چکا ہے، یزید نے خط لکھا ولید کو، اور ولید کو خط لکھنے کے بعد اس میں لکھتا ہے اے ولید حاکم کوفہ تم میرے نمائندے ہو، میرے بابا نے تمہیں بھیجا ہے. تو پھر مطلب یہ ہے کہ تم میرے نمائندے ہو، میرے بابا اس کا معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، معاویہ ملعون مر چکا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اب تم حسین علیہ السلام، حسین کو بلاؤ اور حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرو.
اور حسین اگر بیعت نہیں دیں تو حسین کا سر قلم کر دو، سر قلم کر دو۔ اس نے اپنا قاصد امام کے پاس بھیجا، امام مسجد میں عبادت کر رہے تھے۔ قاصد نے آ کے امام سے کہا آپ کو ولید بلا رہا ہے، حاکم کوفہ بلا رہا ہے۔ امام سمجھ گئے کہ اس کو کس لیے بلا رہا ہے۔ امام نے کہا تم جاؤ ہمارے۔ امام نے اس کو بھیجا، بھیجنے کے بعد گھر آئے، بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ولید نے مجھے بلایا ہے، اس کا ارادہ مجھ سے بیعت طلب کرنے کا ہے، تم سب جوان اسلحہ تیار کر لو، ہتھیار تیار کر لو اور میرے ساتھ چلو، اور اگر تم سب باہر کھڑے ہو جانا میں اندر چلا جاؤں گا، کوئی بات ہوتی ہے اگر میری آواز بلند ہوتی ہے، میری آواز بلند ہوتی ہے تو تم لوگ بے ساختہ دربار میں داخل ہو جانا۔ امام نے کہہ دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ امام نے سب کو کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد جناب عباس پھر بھی امام کے ساتھ گئے، تو امام نے جو ہے وہاں پہ سپاہی نے جناب عباس کو روک لیا، تو امام نے پھر جناب عباس کو واپس کیا۔ مگر میری سمجھ میں یہ روایت نہیں آتی کہ جناب عباس وہاں تک گئے ہیں، اس لیے کہ مولا پہلے منع کر چکے ہیں کہ تم سب باہر کھڑے ہو جانا۔ اب جناب عباس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ امام حسین کے کہنے کے باوجود پھر بھی جناب عباس ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ روایت میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سب لوگ باہر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد امام اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے ولید نے یزید کو خط پڑھ کے سنایا، دیکھو پہلے یہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ یزید کا خط ہے، یہ مضمون ہے۔ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کیجئے ورنہ آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ امام نے کہا، اور قبول واحد ہے امام کو رات کی تاریکی میں۔ امام نے کہا یہ معاملے جو ہے رات کی تاریکی میں نہیں ہوتے، روشن دن میں ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں ہوتے ہیں، مجمع غفیر میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ازدحام میں ہوتے ہیں، جب بھیڑ جمع ہوتی ہے اس موقع پہ، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ کون کس سے بیعت مانگ رہا ہے۔ امام کا شاید مقصد یہ رہا ہو کہ لوگوں کے سامنے بات ہو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کون کس سے بیعت مانگ رہا ہے، اس لیے کہ سب کے ذہن میں یزید کا کردار بھی تھا اور حسین کا کردار بھی تھا۔ گویا کہ امام زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے، اپنے عمل سے بتانا چاہتے تھے کہ جب مجمع غفیر میں لوگوں کے سامنے ہمارا اور یزید کا مقابلہ ہوگا تو لوگ خود بخود فیصلہ کر دیں گے حسین طہارت کی منزلوں پہ فائز ہے اور یزید نجاستوں کی منزلوں پہ فائز ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کل آنا اور وہاں بات ہوگی کھلے میدان میں، اور جیسے ہی یہ کہا بس ولید نے اس نے مروان نے اشارہ کیا، اے ولید ان کو روک لو، جانے مت دو، تلوار نکالی، کا ان کا سر قلم کر دو۔ جیسے ہی کا سر قلم کر دو، امام کو جلال آ گیا، کہا تو اور میرا سر قلم کرے، بس اتنی آواز بلند ہونی تھی امام کی، سارے بنی ہاشم کے مرد دربار میں داخل ہو گئے اور سب نے نیاموں پہ ہاتھ رکھ لیا، مولا کیا حکم ہے؟ اور سب سے آگے جناب عباس موجود تھے، جناب علی اکبر موجود تھے، وہ فوراً فرمایا مولا کیا حکم ہے؟ امام نے کہا ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، جنگ ہمارا شیوا نہیں ہے، امن ہمارا شیوا ہے، سکون ہمارا شیوا ہے۔ اے عباس تم رک جاؤ، تم کو یہاں کے لیے تیار نہیں کیا، تم کو کہیں اور کے لیے تیار کیا۔ اے عباس تم کو یہاں کے لیے تیار نہیں کیا، تم کو کہیں اور کے لیے تیار کیا۔ اے عباس تم وہاں کے لیے ہو، میں کہوں گا مولا آپ نے جہاں کے لیے عباس کو تیار کیا تھا وہاں عباس کو اجازت نہیں ملی، عباس کی آرزو عباس کے دل میں ہی رہ گئی۔ میں کہوں گا مولا مگر آپ کے حکم کی اطاعت عباس نے مرتے مرتے کری۔ اے مولا آپ نے اجازت نہیں دی تو عباس نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ امام حسین اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ضمن قضاء تسلیم الامر، پروردگار